میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، یہاں ڈیلس آیا تو مجھے میرے لیے سعادت ہے کہ آپ سے ملاقات ہوئی. تو میں سوچا کہ ایک دو باتیں ہیں جو میں آپ سے ذرا اپنی ضرورت کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں. میں سرجن ہوں اور پرنسپل ریٹائر ہوا ہوں قائد اعظم میڈیکل کالج سے، اور ہمیشہ پڑھاتا ہی رہا ہوں. اور پھر میں نے ماسٹرز ان میڈیکل ایجوکیشن بھی کیا، جس کی وجہ سے میں وہ کوگنیٹو سائیکالوجی، اور پھر اچانک جب یہ سوشل میڈیا کا وہ آیا تو اچانک میری ایک وہ لیکچر تھا وہ ایک دم پھیلا. تو پھر شروع میں مجھے کچھ مزہ آنے لگا، ہر جگہ لوگ سیلفی وغیرہ. تو پھر کچھ عرصے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو میں نے پھر اپنی توجہ کو ایک طرح مرکوز کیا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پاکستان کے بحرانوں میں سے جو سب سے بڑا بحران ہے وہ کردار کا بحران ہے. وہ تمام لوگ جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے ہیں. تو اور میں نے سوچا کہ وہ جو ایڈلٹ بڑے لوگ ہیں ان کی تربیت کے لیے جو سکلز چاہیے وہ میرے پاس ہیں نہیں. البتہ میں بچوں کی جو کہ ابھی نوزائیدہ بچے ہیں، ڈے زیرو سے یا جب ماں کے پیٹ میں ہی ہیں، وہاں سے لے کر 5-7 سال کی عمر تک وہ پیریڈ ہے جس میں اگر ہم ان کی صحیح تربیت کر دیں تو آج سے 25 سال کے بعد جو ہمارے ملک کا بحران ہے وہ اس لیے شاید کم ہو جائے کہ وہ باکردار لوگ ہوں. تو اس سلسلے میں نے پھر فوکس کر کے کچھ ریسرچ کیا، کچھ اسٹڈی کی اور کچھ کورسز بنائے جو کہ میں ہمارا خیال ہے 3,75,00,000 مائیں ہیں پاکستان میں. اگر ان سب کو وہ بیسک پرنسپلز آف پیرنٹنگ سکھا دیے جائیں، خاص طور پہ ماؤں کو، تو ایک ایسی نسل تیار ہو سکتی ہے. اچھا، میں اب اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ایک بغیر کسی اس کے وہ کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک نصیحت فرمائیے اور مجھے گائیڈ کیجئے کہ میری جتنی عمر بچ گئی ہے، میرے روزگار کا مسئلہ حل ہے، میں ریٹائرڈ ہوں، بچے برسر روزگار ہیں، تو اس کام میں مجھے کیا کرنا چاہیے کہ میں مؤثر زیادہ ہو جاؤں؟ یہ سب سے بڑا کام ہے جی جو کوئی شخص اپنے لیے منتخب کر سکتا ہے. تعلیم و تعلم سے بڑی کوئی چیز نہیں. اسی سے انسان بنتا ہے، اسی سے قومیں بنتی ہیں، اسی سے ان کا مستقبل طے ہوتا ہے. اور خاص طور پر اگر آپ نے اس کو اپنا اصل کام بنا لیا ہے کہ آپ چھوٹے بچوں سے تعلیم و تربیت کی ابتدا کریں گے، تو یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. میں تو شب و روز لوگوں کو یہی توجہ دلا رہا ہوں اور برسوں سے دلا رہا ہوں کہ ہم علم اور اخلاق کے بحران میں مبتلا ہیں. جب تک ہم اس بحران سے نکلنے کی کوئی راہ تلاش نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے رہنما جیسے پچھلے 200 سال سے جہاد کرا رہے ہیں اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس میں شکست پر شکست ہوتی چلی جائے گی، اور جو بہترین لوگ آپ کے پاس ہوں گے وہ بھی آپ دشمنوں کی نظر کر دیں گے. میرا احساس ہے یہ سب سے بڑا کام ہے، سب سے اچھا کام ہے. آپ کی دنیا کے لیے بھی بہت اچھا ہے، آخرت کے لیے بہت اچھا ہے. شب و روز اس کو کریں. اس کو آپ محدود رکھنا چاہتے ہیں اسی عمر تک یا اس سے آگے بھی جانا چاہتے ہیں؟ ویسے تو میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں اور انٹرنیشنلی لوگ مجھے بلاتے ہیں اس کام کے لیے. گو میں اپنے آپ کو دل میں سمجھتا ہوں کہ میں چھوٹا ہوں اور کام بہت بڑا ہے، اور یہ میں بالکل آپ کو ایمانداری سے عرض کرتا ہوں. لیکن اور لہٰذا اس سلسلے میں جو ایک فیملی لائف ہے، جو پرسنل لائف ہے، ویل بینگ سے متعلق جو باتیں ہیں، تو اس پر میں بات کرتا ہوں اور ان کے ڈفرینٹ سیشنز بھی کراتا ہوں. آرگنائزیشنل لیڈرشپ یہ بھی ایک ایریا ہے جس پر میں سب کچھ کرتا ہوں بیکاز آف مائی اون ٹریننگ ان دیٹ. تو لیکن یہ وہ خاص ایریا ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ مفید ہوگا وہ بہت زیادہ. اور بلکہ ہم نے ایک 20 گھنٹے کا کورس بھی ایک بنایا ہے جو کہ ہم مفت فی سبیل اسے فری آف دا کاسٹ اس کو کر دیں گے. اور میرا تو دل یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے تو یہ سوال جائز ہے اس سے پوچھنا کہ آپ کو موٹر سائیکل چلانا آتا بھی ہے کہ نہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں جس کا نکاح ہو رہا ہو تو پاکستان کے قانون میں ایک ہو کہ اس سے پوچھا جائے بھی دلہا اور دلہن نے پیرنٹنگ کا کورس کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اگر وہ کہے کہ کہاں سے ملتا ہے تو وہ مفت ہم دینے کو تیار ہیں. تو میں تو اس حد تک چاہتا ہوں کہ یہ پیرنٹنگ کے جو سائیکولوجیکل پرنسپل ہیں وہ سارے ان کو بتائے جا سکیں. بہت بڑی خدمت ہے. میرے خیال میں تو آپ نے بہترین کام کا انتخاب کیا ہے. اس میں بس یہ ہے کہ چند باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ کوشش کیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ کی ساری توجہات کا مرکز وہ بنے. ہمارے ہاں لوگ اپنے آپ کو بہت منتشر کر لیتے ہیں، میں یہ بھی کر لوں گا، میں وہ بھی کر لوں گا. ہم بھی جب جوانی کی عمر میں تھے تو ایسے ہی سوچتے تھے.
مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں نے مولانا سید ابوالرحمٰن صاحب مودودی کو ایک خط لکھا، یہ غالباً 1973 کی بات ہے، تو اس میں بتایا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا کہ میاں یہ سب کرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ جی یعنی اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کوئی اور کام کرنے کی. جی تو اپنے آپ کو خاص کر لینا چاہیے. یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ علوم میں بھی اختصاص کا دور ہے. جی اب جتنی کتابیں ہیں، جتنے افکار ہیں، جتنی شخصیات پیدا ہو چکی ہیں، کوئی آدمی اگر یہ چاہے بھی کہ ان سب کو پڑھ لے یا ان سے متعلق رہے، آسان نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ آپ ایک تو تعلم ہی کو اپنا اصل کام بنا لیں. پھر یہ ہے کہ دوسری بات جو میں عرض کروں گا وہ یہ کہ اس میں آپ کیا دے رہے ہیں. جو کچھ آپ دے رہے ہیں اس میں کوشش کرتے رہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر تحقیقات پیش کی جا جی سکے. جی یعنی عام طور پر ہم خود اپنے افکار، اپنے ماضی اور اپنے حال کے اسیر ہو جاتے ہیں. اس سے اوپر اٹھ کر دیکھتے رہنا چاہیے اور جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے، کوئی نئے زاویہ ہے نظر سامنے آئے ہیں. کیونکہ ہمارا قومی بحران زیادہ اس سے بڑا ہے کہ لوگوں کو نئے افکار یا افکار تازہ کہیے اقبال کے الفاظ میں، ان سے محروم رکھنے کے لیے سوسائٹی سرگرم ہوتی ہے، ان تک رسائی دینے کے لیے جدوجہد نہیں کرتی. تو اپنے فکر کو تازہ رکھیں. جی جو نئی چیزیں، ظاہر ہے کہ آپ کو اگر بچوں یا بچیوں کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں والدین کیسے بننا ہے، والدین کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو وہ تو بچیاں نہیں ہیں یا بچے نہیں ہیں، وہ بڑے ہو گئے ہیں. تو جب تک ان کے ہاں فکری لحاظ سے وضوح نہیں ہوگا، کلیئرٹی نہیں ہوگی، اور جو مسائل پیش آتے ہیں ان مسائل کو وہ مذہب کے حوالے سے، اپنی تہذیب کے حوالے سے، اپنے تاریخی پس منظر کے حوالے سے، اور جس دنیا میں وہ اب آنکھیں کھول رہے ہیں اس کے حوالے سے ٹھیک طرح نہیں سمجھیں گے، اندیشہ ہے کہ اس میں کامیابی کم ہوگی. جی تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام میں اس کا خیال رکھا ہوگا. جی آپ نے فرمایا ہے تو میں نے چند باتیں عرض کر. بہت شکریہ. اور ایک ابھی میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک سوال میں جب جہاز سے بیٹھا، کچھ تھوڑے سے لوگ پہچاننے لگ جاتے ہیں، تو تقریباً سب نے، حتیٰ کہ وہ 10-12 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ جو ایئر ہوسٹس بھی تھوڑی سی ذرا مانوس ہو گئی، تو اس نے بھی مجھ سے یہ پوچھا کہ پاکستان کا کیا حال ہے. تو میں اس سلسلے میں بھی، چونکہ آپ کی نظر ہے ساری، اور یہ میں بہت ہی عاجزی سے اور بالکل ایک اس معاملے میں اپنے آپ کو جاہل ہوں اور سمجھتے ہوئے، آپ کے خیال میں پاکستان کے موجودہ حالات میں اگر گراف کو ہم ایکسٹرا پلاٹ کریں تو وہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور اگر ہم فرض کریں اس کو ریورس کرنا چاہیں تو ایز اے فرد میں کتنا حصہ ڈال سکتا ہوں؟ اور یہ سوال تو آپ نے بڑا والا کر دیا. اس سے پہلے بچے تھے. میرے نزدیک پاکستان کے 2 پیدائشی امراض ہیں. آپ چونکہ طبیب ہیں، میں یہ بات اس سے پہلے بھی بارہا کہہ چکا ہوں. وہ جس دن وجود میں آیا تھا اسی دن یہ لاحق ہو گئے تھے اس کو. اور پیدائشی امراض کا علاج آپ جانتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں سے ایک قومی اور مذہبی ریاست کی کشمکش ہے، اور دوسرے سول ملٹری کشمکش ہے. اس سے ہم نے ابتدا کی ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 1958 اکتوبر میں ایوب خان صاحب نے قبضہ کیا تھا، لیکن اس کے آثار بہت پہلے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے. اور بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی بعض معاملات میں تیاری قیام پاکستان سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. اس کے بھی بہت سے شواہد ہیں. یہ کشمکش ہے جس سے ہم نے ابتدا کی ہے. ابھی تک ہم اس سے نکل نہیں سکے. کیوں نہیں نکل سکے؟ اس لیے کہ بحیثیت مجموعی ہماری مذہبی اور سیاسی قیادت دونوں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ جب مان لیتے ہیں کہ کوئی مرض ہے اور اس کا علاج کرنا ہے تو پھر علاج بھی ہو جاتا ہے. اسی سے ہماری تاریخ بن رہی ہے. یعنی اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو ایک طرف ہماری افواج ہیں جو ظاہر ہے کسی ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہوتی ہے. یعنی ملک رہتے ہیں تو ان کی بنیاد پر رہتے ہیں.
افواج کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم مذمت کی نگاہ سے دیکھیں، وہ ہمارے وجود کی حفاظت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ انہوں نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ یہاں سول حکومت کے نظام کو چلنے نہیں دیں گے، تو وہ مختلف تجربات کرتے ہیں۔ جو سب سے سنگین تجربات انہوں نے اس پوری تاریخ میں بہت کیے ہیں، جی یعنی ضیاء الحق صاحب کا تجربہ بھی ایک تجربہ تھا، ان سے پہلے ایوب خان صاحب کا تجربہ بھی ایک تجربہ تھا۔ ایوب خان صاحب نے ہمیں ایک نیا آئین دیا تھا، جمہوریت کا ایک نیا تصور دیا تھا۔ اس سے آگے بڑھ کر مذہبیات میں بھی اجتہادات کی آئلی تاریخ قوانین رقم اور کی تھی، آئلی قوانین اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو برابر نہیں ہو سکے، لیکن یہ کہ سب چیزیں انہوں نے کرنے کی صحیح کی۔ اور ضیاء الحق صاحب اس کے بعد پھر آرتھوڈاکس مذہبیت کی طرف لے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب ایک دوسری دنیا پیدا کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو پروجیکٹ تو اس سے پہلے بھی بہت رہے ہیں، لیکن یہ پچھلے 30-35 سال سے جو 2 پروجیکٹ انہوں نے بنائے ہیں، وہ تو اب آپ سمجھیے کہ ہمارے وجود کے لیے خطرہ بن گئے ہیں۔ ایک طالبان کا، اس میں یہ تصور دیا گیا کہ ہم افغانستان میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں نے بار بار توجہ دلائی کہ آپ ایک نظریاتی حکومت قائم کر دیں گے، اور ان لوگوں کی قائم کر دیں گے جو جمہوریت کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، تو یا تو آپ ان کو کہیے کہ ادھر بھی وہی آ جائیں، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مذہبی نقطہ نظر کی حکومت آپ کے ہمسائے میں قائم ہو جائے، ایسے ہمسائے میں جس کے درمیان سرحد بھی کبھی سرحد نہیں بن سکی، اور اس کی جڑیں فکری لحاظ سے آپ کے ہر مدرسے میں موجود ہوں، جی اور پھر وہ لوگ اس سے انسپائر نہ ہوں۔ جی یہ میں نے تو 35 سال میں میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کی قوالی کر ڈالی، لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ دوسرا تجربہ انہوں نے یہ عمران خان صاحب کی صورت میں کیا، اور پیش نظر یہ تھا کہ ہم پورے نظام کو الٹ کر چین کی طرز کا سیاسی نظام بھی لے آئیں گے۔ اس کے بارے میں بہت سی اسائنمنٹس لوگوں کو دی گئیں، مجھے بھی معلوم ہے، میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں کہ کیا کیا کام اس سلسلے میں کرائے گئے، لیکن دونوں بالکل ناکام ہو گئے۔ یعنی دونوں تجربات جو کیے گئے اس پر کچھ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پہلی مرتبہ طالبان کے خلاف اقوام متحدہ میں گیا ہوا ہے، یعنی ہم شکایت لے کر گئے ہیں کہ وہ ہمارے ملک میں دراندازی کر رہے ہیں۔ 1 لاکھ سے کچھ زیادہ لوگ وہاں پر منظم موجود ہیں، جن کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں طالبان طرز کی حکومت قائم کرنی ہے۔ اور آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر روز 5, 7, 10 ہمارے افواج کے لوگ ان کی نظر ہو رہے ہیں مختلف جگہوں، آج بھی ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال ادھر ہے۔ اور دوسرے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ اب وہ جس لیڈر کو بنایا گیا تھا، لوگ اس کے ساتھ آ گئے ہیں، اور ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ، جب آپ ایک بڑے پیمانے پر اس طرح کا منصوبہ بناتے ہیں تو وہ آپ کے پھر ہاتھ میں نہیں رہتا۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ مجبور ہیں کہ آپ دھاندلی کریں، مجبور ہیں کہ آپ راستہ روکیں۔ اس وقت اب کیا کر رہے ہیں، شب و روز اس میں صرف کیے جا رہے ہیں کہ کوئی 10-15 سال کا منصوبہ بنا کے ہم اس سے نجات حاصل کر لیں، اس سے نجات حاصل کر لیں اور اس سے نجات حاصل کر لیں۔ یہ ہماری داستان ہے 2 لفظوں کے اندر۔ تو اس میں یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ چلیے اپنی غلطیوں کا شعور ان کو ہو جائے، اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ تو اسکیم کی غلطیاں ہیں، تدبیر کی غلطیاں ہیں، لیکن بنیادی معاملہ وہ ہے جب تک ہم اس پر ایڈریس نہیں کریں گے، ہمارا ملک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یعنی مذہبی اور قومی ریاست کی کشمکش وہ ہماری جڑوں میں اتری ہوئی ہے، وہ ہمارے دستور میں ہے، وہ ہماری پارلیمنٹ میں ہے، وہ ہمارے پورے نظام میں ہے، اور وہ بار بار سامنے آتی ہے۔ اور اس کے نتیجے میں پاکستان مذہبی ریاستیں جو بنی ہیں، جیسے ایران ہے، جیسے سعودی عرب ہے، جیسے افغانستان ہے، ان سے بھی زیادہ اسلام کی بری تصویر پیش کرنے لگ گیا ہے عالمی سطح پر۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری افواج کو ہدایت دے اور وہ اس طرح کے تجربے کرنا چھوڑ دیں۔ یہ اگر وہ آج فیصلہ کر لیں کہ یہ دونوں کام انہیں کرنے ہیں، تب بھی 10-15 سال چاہیے جو کچھ غلاظت پھیلائی جا چکی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے۔ تو میری ذاتی رائے تو یہی ہے۔ اجازت ہے میں 1-2 اور باتیں پوچھ لوں؟ اچھا، دوسری گزارش تھی کہ ایک بات میں آپ کی، چونکہ بہت ساری میں تقاریر سن چکا ہوں اور آپ کا جو اس کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے وہ میں اس سے واقف ہوں ایک طالب علم کے طور پر۔ ہمارے بہت سارے لوگ
جو کہ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور جو دنیا میں سے کچھ چلے گئے کچھ ہیں، ان کے خیال میں دین ایک نظام کے طور پر قائم کیے بغیر وہ منشا ہی پوری نہیں ہوتی جس منشا کے لیے دین یہاں آیا تھا۔ تو اور اس سلسلے میں جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور جو آج کل کے دور میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو نظام کے طور پر ہی ایک ہونا چاہیے، اور یہ جرت کیسے ہو کسی کی کہ مسلمان کے ملک میں کوئی بھی ایک ایسی چیز ہو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو۔ اور یہ بات ویسے تو ایموشنلی بھی دل کو لگتی ہے اور بھلی لگتی ہے۔ میں تھوڑے سے مختصر وقت میں اپنی سمجھ کے لیے اس کی وہ چاہتا ہوں کہ جب ہم یہ ایک دم چینج کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں ایک کیا شکل ہونی چاہیے ایک اسلامی افیکٹو اسلامی مملکت کی، تاکہ اس کی طرف پھر بڑھا جائے؟